الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الراشدين الكابرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و اتم برہانہ وعظم شانہ وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، اور اس کے پیارے حبیب دکھی دلوں کے طبیب، دستگیر جہاں غم گسار زماں، سید سربراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہروار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، ارباب فکر و دانش، خالق کائنات حاکم الحاکمین کے فضل و کرم سے آج ہم سب کو جمعۃ المبارک اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. دعا ہے خالق کائنات ہم سب کو اس مبارک دن سے وافر مقدار میں برکتیں اور رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کے دن کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا روز جمعہ کے اندر ایک ایسی گھڑی بھی ہے کہ جس کے اندر انسان جو بھی دعا مانگے میرا رب اس کی دعا کو لازمی قبول فرماتا ہے. تو یہ وہ مبارک دن ہے. اور دوسری حدیث میں سرکار نے جمعہ کو مومنین کے لیے عید کا دن قرار دیا. تو اس لیے بڑا مبارک دن ہے. ہر جمعہ ہی بڑا مبارک ہے، اور آج کا دن اسے کئی نسبتیں حاصل. کل حضور سیدی داتا گرج بخش علیہ رحمہ کا عرس مبارک گزرا. آگے
حضور سیدی امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، آپ کا عرس مبارک 25 صفر کو ہوا رہا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر بہت سے اولیاء کرام مشائخ اعظام کے عرس ہوتے ہیں۔ اسی مناسبت سے آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے، پچھلے سال چونکہ ہم نے اسی موقع پر شان داتا گنج بخش بیان کی تھی، تو آج ہم نے جو ہمارے گفتگو کا مرکز المحور ہوگا جو عنوان، وہ یہ ہے کہ محبت ولی ضروری کیوں ہے؟ آخر اولیاء سے محبت کیوں کی جائے؟ یہ آج کی ہماری گفتگو کا جو عنوان ہے۔ میں نے خطبوں کے اندر سورۃ فاتحہ کی ایک آیت مبارکہ کا شرف حاصل کیا۔ آج کے اس دور میں جہاں پر فتنوں کی بھرمار ہے، ہر طرف سے فتنے ہی فتنے، جس جہت سے دیکھیں اسی جہت سے فتنوں کا ظہور، جس لہج سے دیکھیں اسی لہج سے فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے، کدھر جائیں، کس کی سنیں، کس کی مانیں۔ دنیاوی معاملات ہوں تو اس جہت سے بھی کوئی رب سے کیا مانگتا ہے، کوئی رب سے کیا مانگ رہا ہے۔ تو رب نے ان سب کا فیصلہ فرمایا۔ سورۃ فاتحہ، اس کا نام ایک فاتحہ ہے، لیکن اس کے کثیر تعداد میں اور نام بھی ہیں۔ جب ہم نے صبح کے درس میں اس کا بیان کیا تو اس وقت اس کے ناموں پر بھی بحث ہوئی تھی، لیکن اس کا نام اس وقت ہم نے ایک یہ بھی بیان کیا تھا کہ سورۃ فاتحہ کا ایک نام دعا بھی ہے۔ اس سورت کا ایک نام دعا بھی ہے، جو کہ رب لم یزل نے اس سورت کے اندر انسان کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ انسان نے اگر دعا مانگنی ہے تو کیسے مانگے، اور پھر اس نے مانگنا ہے تو کیا مانگے۔ دعا مانگنی کیسے ہے ایک، دوسرے نمبر پر مانگنا ہے تو مانگے پھر وہ کیا۔ چونکہ جب کوئی انسان کوئی چیز بناتا ہے تو اسے چلانے کا وہ طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اب چھوٹی سی چیز ہو تو اسے بازار سے خریدنے کے لیے جائیں، جس دکاندار سے خریدیں گے وہ بتائے گا اس چیز کو آپ نے یوں چلانا ہے، یہ صحیح چلے گی۔ اگر اس کے اندر یہ گڑبڑ کر دی تو یہ خراب ہو جائے گی، اسے یوں نہیں کرنا، یوں کرنا ہے۔ مشینری اگر تھوڑی بڑی ہو، زیادہ اہم ہو تو کیا ہوتا ہے پھر وہ بنانے والا اسے چلانے کے لیے ایک ساتھ کتابچہ لکھتا ہے، ایک گائیڈ بک ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے، کس انداز میں یہ فائدہ دے گی، کس طرح اسے استعمال کریں گے تو پھر یہ نقصان دے گی۔ یہ مشین ہے، اسے یوں چلائیں گے تو زیادہ عرصہ تک چلے گی، اگر یوں کریں گے تو پھر یہ جل جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ وہ بنانے والا اسے بناتا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیں، ایک چھوٹی سی مشین ہے، اسے بنایا، اب بنانے والے نے ساتھ اس کے چلانے کا انداز طریقہ بھی کتاب کے اندر لکھ دیا۔ ایک چھوٹی سی مشین کو چلانے کے لیے تو گائیڈ بک کی ضرورت ہو، اتنا بڑا نظام عالم، اتنی بڑی دنیا رب نے بنائی، پھر اس کے اندر بسنے کے لیے اس نے مخلوقات بنائی، حیوانات ہیں، نباتات ہیں، انسان ہیں، ان کی تخلیق کی۔ پھر انسان کے اندر ذرا غور کریں،
انسان کے جسم کے اندر لاکھوں پرزے رب نے رکھے ہیں، لاکھوں پرزے ہیں، تو اس مشینری کو چلانے کے لیے بھی تو کسی گائیڈ بک کی ضرورت ہے، یا ایسے چلے گی؟ ضرورت ہے نا اسے صحیح سمت میں چلانے کے لیے، کہ اس مشینری کو جس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اس دنیا کے رنگ و بو کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، آخر اس مقصد کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھی کچھ گائیڈ بک کی ضرورت ہے، رہنمائی کی ضرورت تھی۔ تو رب لم یزل نے اس کے لیے گاہے بگائے انبیاء بھیجتا رہا، بالآخر اس نے قرآن مجید فرقان حمید کی شکل میں پورا ضابطۂ حیات پیش کر دیا کہ بندہ مومن کو انسان کے لیے کیا بہتر ہے، کیا نہیں، کیا چیز اسے فائدہ دے گی، کیا چیز اسے نقصان دے گی، اس نے کوئی کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، اسے کچھ مانگنا ہے تو کیا مانگے کیا نہ مانگے، سارا کچھ میرے رب نے اس قرآن کے اندر بیان کر دیا اور طریقہ بتایا اب مانگنے کا۔ رب سورہ فاتحہ میں انسان کو یہاں پر مانگنے کا طریقہ بتا رہا ہے، دنیا کا دستور ہے، طریقہ ہے۔ ہمارے پاس جب کوئی بھکاری بھیک مانگنے کے لیے آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ سب سے پہلے آ کر جیسے ہی آئے گا کہے گا ماشاءاللہ حاجی صاحب اللہ پاک تیرے کاروبار کی خیر کرے، تیری خیر کرے، لمبی عمر دے تجھے حج و عمرہ کرائے، تیرے بچوں کی خیر ہو، تیرے گھر بار کی خیر ہو۔ وہ پہلے تعریفوں کے پل باندھتا ہے، تعریفوں کے پل باندھنے کے بعد جب اس انداز میں وہ تعریفیں کرتا ہے، پھر جتنا ہی بڑا بخیل کیوں نہ ہو، کنجوس کیوں نہ ہو، بالآخر وہ دینے پر مجبور ہو ہی جاتا ہے۔ کہتے اس نے اتنی تعریفیں کی ہیں، چلو کچھ نہ کچھ اسے دے ہی دوں۔ تو یہ انداز ہے دنیا دار کے مانگنے کا، دنیا کے بھکاری کے مانگنے کا۔ تو جب رب سے مانگنا ہو، جب اس کی بارگاہ میں التجا کرنی ہو، تو پھر اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ میرے رب نے سورہ فاتحہ میں وہ تعلیم فرمائی، وہ سکھایا۔ فرمایا بندہ مومن اگر تجھے میری بارگاہ سے کچھ مانگنا ہے، کچھ لینا ہے، کچھ چاہیے، کسی چیز کی طلب ہے، تو کیا انداز اپنا؟ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پہلی صفت کیا بیان ہوئی؟ وہ اللہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دوسری فرمایا الرحمن الرحیم، فرمایا وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ فرمایا اس انداز میں اس کی تعریفیں کرو، اس کی عظمتوں کو بیان کرو۔ فرمایا چوتھی چیز فرمایا مالک یوم الدین، فرمایا وہ بروز قیامت کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کا مالک کون؟ اللہ ہے، وہ مالک ہے، اگرچہ اس کے انعقاد کا سبب کچھ اور ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان، آپ نے اس کو بیان کیا ایک شعر کے اندر۔ فرمایا بس اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ کہا بزم محشر جو سجایا جائے گا، فرمایا اس بزم کا، اس دن کا اور کوئی مقصد نہیں، کوئی سبب نہیں۔ فرمایا بس اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ بس سرکار کی عظمتوں کا اظہار ہونا ہے۔ دنیا میں کوئی مانتا ہے، کوئی نہیں مانتا، کوئی کسی عظمت کا انکار کر رہا ہے، کوئی کسی عظمت کا انکار کر رہا ہے۔ فرمایا بروز قیامت رب نے حشر برپا کر کے دنیا داروں کو یہ بتانا ہے، تم دنیا میں میرے حبیب کی عظمتوں کا انکار کرتے رہے، اور دیکھو
حبیب کو عظمتیں کتنی عطا کی ہیں. فرمایا سبب اتنا ہے لیکن اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. مالک اللہ ہے. اس صفت کا آغاز ہوا، بیان کیا، کہا قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. آگے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب اس کے بعد طریقہ بتایا. پہلے اس کی عظمتیں بیان کی، پھر کہا مولا یہ سب کچھ جو ہے قیامت تک کا سب کا مالک تو ہی ہے. اس کے بعد کہا مولا صرف بات اتنے نہیں. فرمایا مولا ہماری بھی جتنی عبادتیں ہیں، ہم جو کچھ بھی نیک کام کرتے ہیں صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. مولا تیرے علاوہ تو ہم کسی کے آگے سر بھی نہیں جھکاتے. مولا سجدہ فقط تجھ ہی کو کرتے ہیں، فقط تیری عبادت کرتے ہیں. فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. فرمایا بات اتنی نہیں، مولا ہم تیرے علاوہ کسی اور سے مدد بھی نہیں مانگتے. حقیقت میں مدد تیری ہی ہے. وہ جس انداز میں ہو، جس لہجے سے ہو، جس فکر سے ہو. کہا لیکن مدد ہوتی تو تیری ہے نا. وہ رشتہ دار مدد کریں، اہل و عیال مدد کریں، دوست احباب مدد کریں، بزرگان دین کریں مدد. کہا لیکن حقیقت میں مدد وہ تیری ہی ہوتی ہے. اگر تو انہیں توفیق نہ دے تو وہ ہماری مدد کیسے کریں؟ کہ مولا ساری مدد تیری ہی ہے. تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہمارے پاس جہاں سے جا کر مانگے ہم. مولا تو ہی دینے والا ہے. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد کہا یہ انداز اپناؤ. اب کہا اب مجھ سے مانگو. کہ اتنا کرنے کے بعد کہا اب مجھ سے مانگو. پھر بتایا کہ مانگنا ہے بندہ تو مجھ سے مانگ کیا؟ تیرے لیے فائدہ مند چیز کیا ہے؟ کیا مانگ مجھ سے؟ کہا مانگ اہدنا الصراط المستقیم. کا بندہ مومن صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگ. کس چیز کی دعا مانگنی ہے؟ صراط مستقیم پہ چلنے کی. صراط مستقیم کی دعا نہیں مانگنی. یہ نہیں کہنا مولا ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، سیدھا راستہ دکھا دے. رب نے کہا یہ نہ مانگ. کیوں؟ کہا دنیا میں وہ تو علام الغیوب ہے نا، وہ جانتا ہے ہر غیب کو. وہ قیامت تک کے آنے والے احوال سے باخبر ہے. اسے معلوم ہے کتنے کتنے فتنے برپا ہونے ہیں. اور سبھی نے اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہے. سبھی کا یہی دعویٰ ہوگا میں صراط مستقیم پر ہوں، ہم ہدایت پر ہیں، ہم ہی حق پر ہیں. رب نے کہا بندہ یہ نہ مانگ کہ صراط مستقیم دکھا. ہو سکتا ہے ہم غلط چیز کو صراط مستقیم سمجھ بیٹھیں، ہم غلط نظریے کو صراط مستقیم سمجھ بیٹھیں، ہم بھٹک جائیں. کہ مولا دکھانا چلا دے، ہمیں صراط مستقیم پہ تو چلا دے. تو جانتا ہے صراط مستقیم کیا ہے، تجھے معلوم ہے سیدھا راستہ کیا ہے، اس لیے ہمیں تو اس پر چلا دے. دکھانا اور ہوتا ہے کوئی آدمی کسی کو کہے کہ جی یہاں سے جائیں، آگے مڑے گے، آگے نیو بھوگی وال چوک آ جائے گا. یہ اس نے دکھا دیا راستہ. اب ہو سکتا ہے وہ یہاں سے مڑے روڈ کراس کر کے اگلی گلی چڑھا جائے، وہاں سے مڑے گا تو وہ بھوگی وال چوک میں تو نہیں پہنچے گا نا، وہ آگے چلا جائے گا. اب اس سے غلطی ہو سکتی ہے، بھول سکتا ہے. کہا چلا دے. اگر کوئی اسے یہاں سے لے جائے، وہاں روڈ پہ کھڑا کرے، کہے سیدھا جب وہ سامنے بھوگی وال چوک ہے، تو بھولے گا؟ نہیں بھولے گا، سیدھا راستہ ہے. تو رب نے بھی کہا بندہ مومن یہ نہ مانگ کہ صراط مستقیم دکھا مولا. کہا مجھ سے یہ مانگ کہ مولا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا. کیونکہ جب چل پڑے گا بندہ پھر بھٹکے گا نہیں، اسے پتہ ہے بس یہ سیدھا جانا ہے. اور رب نے بات یہیں تک نہیں کی. کہا تمہیں کیا خبر کہ صراط مستقیم ہے کیا؟ کہا صراط مستقیم کا دعویٰ ہر بندہ کرے گا، ہر فرقے والا کرے گا، ہر مذہب والا کرے
کرے گا؟ یہاں تک کہ یہودی بھی ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، عیسائی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، ہندو کہتے ہیں میں حق پر ہوں، مجوسی کہتے ہیں میں حق پر ہوں، ہر کوئی کہتے ہیں حق پر ہم ہیں۔ رب نے کہا سیدھے راستے کی دعا مانگ کہ چلا مولا، کہا سیدھے راستے جس پر تو نے چلنے کی دعا مانگنی ہے، کہا وہ صراط مستقیم کون سی ہے؟ آگے بیان کیا، کہا صراط الذین انعمت علیہم۔ کہا بندہ تو نے دعا مانگنی ہے صراط مستقیم پر چلنے کی، تو وہ صراط مستقیم ہے کون سی؟ کس صراط مستقیم کی دعا مانگنی ہے؟ کہا دعا مانگ مولا ہمیں اس راستے پہ چلا جس پر تو نے انعام کیا، کہا جس راستے پر تیرے انعام یافتہ بندے ہیں ہمیں اس راستے پر چلانا، اس راستے پر نہ چلانا کہ جن راستوں پر وہ بندے ہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یا وہ لوگ ہیں جس راستے پر کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ یہاں پر ایک بات کر دوں، آج جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے جی کسی کو برا بھلا نہ کہو، کہتے ہیں نا کسی کو برا بھلا نہ کہو جی، وہ بھی تو مسلمان ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر وہ مسلمان ہیں انہیں برا بھلا نہیں کہنا تو 5 وقت کی نماز میں یہ دعا کیوں کرتا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین؟ نماز میں تو کہہ رہا ہوتا ہے مولا جن پر تیرا غضب ہوا ہمیں اس سے بچا کے رکھ، جو لوگ گمراہ ہو گئے ہمیں ان سے بچا کے رکھ۔ نماز میں یہ دعویٰ، نماز سے باہر نکلا تیرا نظریہ ہی بدل گیا۔ سوچ تو ایک رکھ، فکر تو ایک بنا، اور وہ بنا جو قرآن نے سکھائی ہے۔ رب کہتا ہے یہ مجھ سے دعا مانگو، صراط مستقیم پہ مولا چلا۔ کس صراط مستقیم پہ چلا؟ کہا اس صراط مستقیم پہ چلا جن راہوں پر تیرے انعام یافتہ بندے ہیں، اور ان راستوں پر ہمیں نہ چلانا جن راستوں پر وہ لوگ ہیں جن پر تیرا غضب ہوا ہے، یا وہ لوگ جو تیرے راستوں سے بھٹک گئے ہیں، کہا ہمیں ان سے بچا کے رکھ۔ اب پیچھے چلتے ہیں، ہمارا جو ٹاپک ہے اس وقت، کہا انعام یافتہ بندوں پر چلنے کی دعا مانگو، انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلنے کی مجھ سے دعا مانگو۔ اچھا مولا انعام یافتہ بندے کے راستے پر چلنا ہے ہم نے۔ آج دنیا میں تو ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو مجھ پر رب کا بڑا انعام ہے، بڑا فضل ہے، میری اتنی بڑی تنظیم ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے، اتنے بڑے شاگرد ہیں میرے، اتنی کثرت کے ساتھ تعداد ہے میرے شاگردوں کی۔ ہر بندہ یہ دعویٰ کر رہا ہے، ہر مسلک والا یہ دعویٰ کر رہا ہے، مولا کیسے پتہ چلے گا تیرے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ رب نے کہا بندہ مومن گھبراتا کیوں ہے؟ پڑھ قرآن کو، قرآن کو پڑھ۔ میں نے سب کچھ بتا دیا۔ رب کا قرآن سورۃ نساء ہے اور 5واں پارہ ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے، فرمایا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، فرمایا وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ کہا تھا نا انعام یافتہ بندوں کے راستوں پر چلنے کی دعا مانگو، تو کہا انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ کہا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کہا بندہ مومن اگر تجھے دعا مانگنی ہے تو صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگ۔ اور صراط مستقیم کون سی؟ کہا وہ صراط مستقیم جن پر انعام یافتہ بندے ہیں۔ اب انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ کہا انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ کہا میرے انعام یافتہ بندوں کی جماعت یہ 4 جماعتیں ہیں۔ پہلے انبیاء، وہ سرکار کو ہم مانتے ہیں۔ کہا صدیقین، شہداء،
صالحین۔ آج جو ہماری گفتگو وہ صالحین اسی چوتھے پر۔ اب صراط مستقیم کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اب پیچھے لوٹیں سورۃ فاتحہ میں، انعام یافتہ میں سے کون ہیں؟ صالحین۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کا اب ترجمہ کیا بنے گا کہ مولا ہمیں صالحین کے راستے پر چلا دے۔ کیا ترجمہ بنے گا؟ انعام یافتہ کی دعا مانگی تھی نا، تو انعام یافتہ رب کے قرآن نے کہا کہ صالحین ہیں، تو ترجمہ یہ بنے گا مولا ہمیں صالحین کے راستے پر چلا دے۔ اب یہ کہا کہ چلا دے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بندہ یہاں سے چلتا ہے اور اس نے داتا دربار جانا ہے، ایئرپورٹ جانا ہے، یا کسی جگہ پہ اس نے جانا ہے، لیکن اسے راستے کا پتہ نہیں، اسے نہیں خبر کہ کون سا راستہ جائے گا، اور آگے بتانے والے بھی ہیں، وہ لوگوں سے جب پوچھتے ہیں میں نے ایئرپورٹ جانا ہے، داتا دربار جانا ہے، کون سا راستہ جاتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ راستہ جا، کوئی کہتا ہے یہ جا، کوئی کہتا ہے یہ جا۔ اب وہ پریشان کھڑا ہوا ہے چوک کے اندر کہ اب کس کی بات کو مانوں؟ یہ کہتا ہے یہ راستہ جائے تو داتا دربار پہنچ جائے گا، وہ کہتا ہے یہ جا تو داتا دربار پہنچ جائے گا، یہ کہتا ہے یہ جا تو داتا دربار پہنچ جائے گا۔ اب ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، ایک ادھر جا رہا ہے، میں کدھر جاؤں؟ کس کی بات کو مانوں؟ اب وہ کھڑا پریشان ہے۔ اتنے میں ایک بندہ آیا، اس نے دیکھا کہ بڑا پریشان یہ بندہ کھڑا ہوا، اس نے پوچھا بھائی صاحب خیر ہے؟ بڑے پریشان نظر آ رہے ہیں، بڑے پریشان کھڑے ہوئے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا یار میں یہاں پہلی مرتبہ آیا ہوں، داتا دربار جانا ہے، راستے کا پتہ نہیں مجھے کون سا راستہ جائے گا۔ اب بندوں سے پوچھا، ایک کہتا ہے ادھر جا، دوسرا کہتا ہے ادھر جا، تیسرا کہتا ہے ادھر جا۔ اب پریشانی ہے، کیسے پہنچو داتا دربار؟ اس نے کہا اچھا داتا دربار جانا ہے؟ اس نے کہا ہاں داتا دربار جانا ہے۔ اس نے کہا پریشانی کی بات نہیں، میں بھی داتا دربار جا رہا ہوں، میرا راستہ دیکھا ہوا ہے، میرے پیچھے اپنی گاڑی لگا لو، داتا دربار پہنچ جاؤ گے۔ یا اس کے پاس سواری نہیں، تو اس نے کہا میرے پیچھے بیٹھ جاؤ، داتا دربار پہنچ جائیں گے دونوں۔ تو اب اسے مجھے بتائیے کوئی راؤٹ اباؤٹ یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے جائیں گے فلاں چوک آئے گا، ادھر مڑیں گے ادھر مڑیں گے، یوں جائیں گے وہ جائیں گے، یا وہ جو تین جو کھڑے ہوئے تھے ان میں سے کسی کی بات سننے کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں، حاجت ہی نہیں، طلب ہی نہیں۔ بس اس کے پیچھے بیٹھ جائے، یہ اس کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دے، جدھر وہ مڑتا جائے یہ اس کے پیچھے مڑتا مڑتا چلا جائے، داتا دربار پہنچ جائے گا۔ تو رب نے کہا بندہ مومن تجھے نہیں معلوم انعام یافتہ بندوں کا راستہ کون سا ہے، صالحین کا راستہ کون سا ہے؟ یہاں ہر بندہ دعویٰ کرے گا میں صالح ہوں، میں انعام یافتہ بندے ہوں۔ فرمایا تجھے کرنا کیا ہے؟ کہا جو صالحین ہیں، کہا وہ میرے اولیاء ہیں۔ فرمایا اولیاء کے نقش قدم پر چل پڑو، اولیاء کے نقش قدم پہ چل پڑو، کہا سیدھے جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ طلب تو جنت ہے نا، رب کی رضا ہے نا، راہ ہدایت ہے نا۔ کہا اولیاء کے نقش قدم پہ چل پڑو، ان کی گاڑی کے پیچھے گاڑی لگا لو، ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ کہا وہ میرے انعام یافتہ بندے ہیں، وہ میرے مقربین بندے ہیں۔ کہا انہیں راستے کا علم ہے، میں نے انہیں صراط مستقیم دکھا دی، چلا دیا ہے، وہ پہنچے ہوئے ہیں۔ تمہیں کسی کی بات سننے کی ضرورت نہیں، کسی کی باتوں میں آنے کی حاجت نہیں۔ کہا تمہیں کسی کے پیچھے بھٹکنے کی ضرورت نہیں، بس اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چل پڑو، ان کی گاڑی کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دو، کہا سیدھا جنت میں پہنچ جاؤ گے، رب کی رضا کو پالو گے، راہ ہدایت کو پالو گے۔ اچھا مولا ان کے پیچھے چل پڑے، اب ان کے پیچھے چلیں کیسے؟ آج تو سبھی دعویٰ کرتے ہیں ہمیں داتا علی حجویری سے پیار ہے، یہاں تو دعویٰ بھی اکثر کرتے ہیں ہمیں اولیاء سے پیار ہے، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کو تیار ہیں۔ مولا پھر چلیں کیسے؟ اب ان کے پیچھے گاڑی لگائیں کیسے؟ ان کے ساتھ بیٹھیں کیسے؟
کس انداز میں بیٹھے؟ رب کا قرآن ہے، ہمارا مسلک قرآن ہے، ہمارا مسلک الحمدللہ اہل سنت و جماعت قرآن کا نام ہے، حدیث کا نام ہے۔ ہمیں کسی قصے کہانیوں کی طرف جاننے کی ضرورت ہی نہیں، حکایات اور روایات کی طرف جاننے کی حاجت ہی نہیں، ہمیں کسی کرامتوں کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ کرامت اگرچہ حق ہے لیکن ہمارا مسلک نہیں، ہمارا مسلک الحمدللہ قرآن ہے، حدیث ہے۔ تیسری چیز کا دخل ہی نہیں ہمارے مسلک میں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سنیت قصے کہانیوں کا نام ہے، وہ بھول میں ہیں۔ ہمارا مقصد قرآن ہے، ہمارا مسلک قرآن ہے، حدیث ہے۔ تو ابھی تک قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا، قرآن سے باہر تو نہیں نہ نکلے۔ اس لیے آپ سوچ رہے ہوں کہ آج کتابیں بڑی تھوڑی رکھی ہیں، جو کہ آج ہم نے صرف قرآن ہی پڑھنا ہے۔ یہ بس ان تین سے صرف ایک تھوڑی سی مدد لوں گا، ورنہ قرآن سے باہر جانا ہی نہیں ہم نے، ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہم سنی ہیں، ہم کیوں قرآن سے باہر نکلیں؟ تو رب کا قرآن ہے۔ ہم نے کہا مولا اب ان کے ساتھ لگیں کیسے، چلیں کیسے اولیاء کے ساتھ؟ رب نے کہا بندہ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ کھول 11واں پارہ، کہا کھول 11واں پارہ، ہم تجھے بتاتے ہیں کیسے ان کے پیچھے چلنا ہے۔ اچھا مولا کیسے چلنا ہے؟ کہا بندہ مومن تو بس اتنا کر لے۔ کتنا کر لے مولا؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 119 ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رب کے قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو۔ اب یہاں بھی ایک عجب لطف کی بات ہے، رب نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس یا ایھا المسلمون، دونوں نہیں کہے۔ اب مجھے بتائیے راہ ہدایت کس کس کو ملنی چاہیے؟ پوری انسانیت کو نا، پوری انسانیت کو۔ چلو پوری انسانیت کو نہ ملے، سبھی مسلمانوں کو تو ملے، سبھی مسلمانوں کو تو ملے جو دعویٰ کرنے والے ہیں۔ رب نے کہا نا، کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ اب یہاں صرف ایمان والوں کو، مومنین کو مخاطب کیا، صرف مومنین کو مخاطب کیا ہے، ہر ایرے غیر نتو خیرے کو مخاطب نہیں کیا۔ اب مسلمان اور مومن میں بڑا فرق ہے۔ اب سوچ رہے ہوگا کوئی کہ بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو بھی مخاطب نہیں کیا، اب ایمان والے مسلمان بھی تو ہیں، جو مسلمان ہے وہ ایمان والا بھی تو ہے۔ میں کہتا ہوں رب کا قرآن اٹھا، رب کا قرآن اٹھا، قرآن سے فیصلہ کراتے ہیں۔ قرآن، رب کا قرآن کیا کہتا ہے کہ ایمان والا کون ہے اور مسلمان کون ہے؟ ہمیں باہر جانے کی ضرورت نہیں، کسی کے پیچھے بھٹکنے کی حاجت ہی نہیں، کسی کو ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب کا قرآن اٹھاؤ، پڑھتے چلے جاؤ، سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ رب کا قرآن ہے۔ سورۃ حجرات ہے، رب لم یزل یہاں پہ فرماتا ہے، آیت نمبر اس کی 14 ہے، فرمایا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ کہ حبیب تیری بارگاہ میں یہ جو اعرابی آئی ہیں نا، دیہاتی، ہوا یہ تھا کہ چند دیہاتی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سرکار کے دست اقدس پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اب سرکار کے ہاتھ پر جو مسلمان ہوا ہو، مجھے بتائیے اس سے بڑھ کر کسی کی عظمت ہے؟ جو خود سرکار کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گیا، صحابیت کے رتبے کو پہنچا۔ اب اتنے بڑے اعزاز والوں نے کیا کہا؟ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے وہ کہ ہم الحمدللہ مومن ہو گئے ہیں۔ کیا کہا؟ ہم مومن بن گئے۔ رب نے یہ قرآن اتارا، کہا قالت الاعراب آمنا، کچھ دیہاتی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم مومن بن گئے۔ فرمایا حبیب ان سے کہہ دو لم تؤمنو، تم ایمان نہیں لائے، تم ایمان نہیں لائے۔ کہا یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لائے، کیا؟ فرمایا ولیکن قولوا اسلمنا، کہا ان سے کہو کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ابھی اسلام لائے۔ کہا ابھی وہ مسلمان ہوئے ہیں، مومن نہیں بنے۔
تو مومن کون ہے؟ وہ بھی رب کے قرآن نے کہا 10واں 12 ہے، فرمایا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ۔ خلاصہ یہ ہے کہ تم دنیا جہان کے ہر رشتے، ہر چیز سے بڑھ کر، اگر آسان لفظوں میں کہوں، جب تک تم مصطفیٰ کی ذات سے اندھا پیار نہیں کرو گے، اندھا پیار وہی ہوتا ہے نا جب انسان کچھ اور دکھے ہی نہ، بس محبوب ہی دکھے، جیسے کہتا ہے نا یا تو اس کی محبت میں اتنا اندھا ہو گیا تجھے والدین بھی نظر نہیں آتے، رشتہ دار بھی نہیں نظر آتے، فلاں چیز بھی نظر نہیں آتی، فلاں چیز بھی نظر، اتنا اندھا ہو گیا تو رب کا قرآن کہتا ہے، فرمائے اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم مصطفیٰ کی ذات سے اندھا پیار نہ کرو، تو وہ ہے مومن۔ کہا حبیب ابھی یہ اسلام لائے ہیں، ابھی انہوں نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ ہم آپ کی جان مال پر جو ہے وہ اپنی جانوں کو نچھاور کریں گے، آپ کے نام پر، آپ کے ایک اشارے پر جانیں لٹا دیں گے۔ کہا ابھی وعدہ کیا ہے، عمل کر کے دکھایا نہیں۔ کہا جب تک کر کے نہیں دکھائیں گے تب تک مومن نہیں۔ تو یہ رب کا قرآن ہے۔ تو یہاں رب نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، مخاطب کہ اے میرے حبیب سے محبت کرنے والو، اتقوا اللہ، کہا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہا اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ پیچھے کیا کہا تھا؟ صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگو، پھر کہا صراط مستقیم کون سی؟ اولیاء کا راستہ۔ اب کہا ان کے ساتھ چلنا ہے، تو چلنا کیسے ہے؟ کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب سچوں میں اولیاء ہیں، صلحاء ہیں، کہا ان کے ساتھ ہونا ہے۔ مولا کیسے ہونا ہے؟ اٹھاؤ تفسیر قرطبی، حضرت امام قرطبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرماتے کیسے ہونا ہے؟ فرماتے دو طریقے ہیں اس کے، دونوں پر عمل کر لو، اولیاء کے راستے پر چل پڑو گے۔ کون سے دو طریقے ہیں؟ کہا اولیاء کے نظریات کو اپنا لو، اولیاء کے نظریات کو اپنا لو اور ان کی سیرت کو اپنی سیرت کے اندر ڈھال لو، کہا تم اولیاء کے راستے پر چل پڑو گے۔ کہا تم وہ جو نظریہ اولیاء کا ہے، جو سوچ اولیاء کی ہے، جو فکر اولیاء کی ہے، جو عقیدہ اولیاء کا ہے، کہا وہی عقیدہ تو اپنا لے، وہی نظریہ تو اپنا لے، جو کام انہوں نے کیے وہی کام تو شروع کر دے، جو سیرت ان کی زندگی سے جو درس تجھے ملتا ہے، جو ان کی سیرت ہے، کہا ان کی سیرت کو تو اپنا لے۔ کہا تجھے ضرورت ہی نہیں ان کے دربار پر جانے کی بھی، کہا تو امریکہ میں بیٹھا ہوگا، لندن میں بیٹھا ہوگا، انگلینڈ میں بیٹھا ہوگا، عراق میں بیٹھا ہوگا، شام میں بیٹھا ہوگا، لبنان میں بیٹھا ہوگا، کہا دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھا ہوگا، اللہ کا ولی دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہوگا، کہا تجھے وہاں چل کر جانے کی حاجت نہیں، تجھے ضرورت نہیں، چل کر جا ان کی زیارت کر، یہ الگ ثواب ہے، الگ رتبہ ہے۔ کہا لیکن ان کے ساتھ چلنے کے لیے، ان کے طریقے کو اپنانے کے لیے، کہا وہاں جانے کی ضرورت نہیں، بس ان جیسا نظریہ اپنا لے، ان جیسا طریقہ اپنا لے، ان کے افکارات کو تو اپنا لے، ان کی سیرت پر عمل کرنا تو شروع کر دے۔ کہا دنیا کے جس مرضی کونے میں بیٹھا ہوگا، کہا تو اس بندے کے ساتھ ہوگا، کہا تو ایسے ہوگا جیسے اس کے ساتھ مل کے بیٹھا ہوا ہے، کہا تو اس کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ تو اب ترجمہ کیا بنے گا اہدنا الصراط المستقیم کا؟ جہاں سے بات شروع ہوئی وہیں لوٹتے ہیں۔ رب نے کہا صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگ، اب اس کا آسان ترجمہ کرو۔ رب نے کیا کہا؟ کہا بندہ مومن تجھے دعا مانگنی ہے، مجھ سے کوئی چیز چاہیے تو کیا مانگ مجھ سے؟ کہا بندہ مومن یہ دعا مانگ کہ مولا ہمیں اولیاء جیسا عقیدہ عطا فرما، کہ مولا ہمیں اولیاء جیسا عقیدہ عطا فرما اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ رب کا قرآن ہی پڑھ رہا ہوں نا، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں نہ کہہ رہا،
رب کا قرآن ہے اور قرآن کی تفسیر قرآن سے کر رہا ہوں۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، رب نے کہا بندہ مومن تجھے چاہیے کوئی چیز، کچھ مانگنا ہے تو کیا مانگ؟ کہا یہ مانگ کہ مولا ہمیں اولیاء جیسی نظریہ، اولیاء جیسی فکر، اولیاء جیسا عقیدہ عطا فرما۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ اولیاء جیسا کردار عطا فرما۔ یہ رب کے قرآن نے کہا۔ تو ہم ایسے نہیں داتا داتا کرتے، ہم ایسے نہیں خواجہ خواجہ کرتے، ہم ایسے نہیں بابا بابا کرتے۔ رب کے قرآن نے کہا کرو، کسی مولوی کا فتویٰ نہیں، کسی محدث کا قول نہیں، رب کا قرآن ہی پڑھا ہے۔ تو رب کے قرآن نے کہا نا اولیاء کے پیچھے چلو، ان جیسی فکر اپناؤ، ان جیسا نظریہ اپناؤ اور ان کے کردار کو اپناؤ۔ تو آج سنی یہی کرتا ہے۔ مزید وضاحت کر دوں اولیاء کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ داتا علی حجویری کی کتاب کشف المحجوب شریف، اس کے اندر داتا علی حجویری نے ایک مسئلہ بیان کیا۔ اس کے اندر بہت علمی باتیں ہیں اس کتاب کے اندر۔ اب ذرا اندازہ لگائیں داتا علی حجویری کا مقام کیا ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو یہ فرماتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ جتنے بھی اولیاء ہیں وہ داتا صاحب ہی کیوں نہ ہوں، غوث اعظم فرماتے ہیں میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، وہ ان سے پہلے ہوں یا بعد میں ہوں۔ وہ غوث اعظم فرماتے ہیں اگر داتا صاحب میرے زمانے میں ہوتے، یعنی اب جس زمانے میں میں ہوں، جیسے میرے زمانہ اور آپ کا زمانہ ایک زمانہ ہے، ہم ایک دوسرے کو مل سکتے ہیں۔ کہا ایسے اگر چونکہ داتا صاحب کا وصال پہلے ہوا اور غوث اعظم بعد میں تشریف لائے، تو اس لیے فرمایا اگر داتا حضور میرے زمانے میں ہوتے تو کہا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کہا داتا علی حجویری کا مرید بنتا، فرمایا داتا کو اپنا پیر بناتا۔ تو اندازہ لگا لے داتا کا مقام کیا ہے۔ وہ اس سے بڑا کوئی پیر ہو سکتا ہے داتا سے بڑھ کر؟ داتا علی حجویری سے بڑھ کر کوئی پیر ہو سکتا ہے؟ میرے داتا علی حجویری نے کتنی کوٹھیاں بنائی، کتنے بنگلے بنائے، کتنی لینڈ کروزریں خریدی، کوئی دکھا سکتا ہے؟ ولی کامل کرتا کیا ہے؟ ولی کامل علم دین بیان کرتا ہے۔ ولی کامل کیا کرتا ہے؟ علم دین بیان کرتا ہے، عالم دین ہوتا ہے۔ جو ولی کامل ہٹے وہ ولی نہیں ہوتا۔ مختصر سی بات کر کے بتاتا ہوں شریعت اور طریقت میں فرق کیا ہے، چونکہ آج کل 2 نمبر پیر بڑے ہیں، ہر گلی کے اندر پیر بنا بیٹھا ہے بندہ، جس کو دیکھو وہی پیر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، ولی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اور شکل دیکھنے والی نہیں، عمل دیکھنے والا نہیں۔ نماز جی ہم جی پہنچی ہوئی سرکار ہیں، ہم مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، یہ کون سی نماز ہے جو تیری یہاں نہیں ہوتی؟ طریقت اور شریعت میں فرق کتنا ہے۔ مختصر سی بات کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ ہے اور حضرت امام احمد بن حنبل، ان دونوں کا ایک ہی زمانہ ہے، ایک ہی زمانے میں ہے یہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ایک نے کہا جی یہ جو صاحب طریقت ہوتے ہیں نا، آسان کرو، یہ جو پیر ہوتے ہیں نا، جو ولی ہوتے ہیں، جو صوفیہ ہوتے ہیں، یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، یہ بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان سے بندہ کوئی مسئلہ پوچھ لے نا تو بڑی مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ حضرت امام احمد بن حنبل فقہ کے بہت بڑے امام ہیں۔ بس اتنی بات یہ بھی ہو رہی تھی کہ حضرت ابراہیم بن ادہم نے بلکہ حضرت حبیب اعجمی تشریف لے آئے، ایسے سامنے آ رہے تھے
تو آپ کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت ابھی تجربہ کراتے ہیں آپ کو، ابھی تجربہ کراتے ہیں، حضرت حبیب اجمی تشریف لاتے ہیں۔ آپ کے شاگردوں میں سے حضرت احمد بن حنبل کے شاگردوں میں سے ایک نے پوچھا، کہا حضرت ایک مسئلہ بتا دیں۔ انہوں نے کہا جی پوچھئے کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی ایک بندے نے رات کو سونے لگا، اب اس نے غور و فکر کیا آج دن میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں کتنی نہیں پڑھی، جو نہیں پڑھی ان کی قضا کر لوں پھر سوؤں۔ تو اب اسے یاد آیا کہ میں نے 3 نمازیں پڑھی ہیں 2 نہیں پڑھی، لیکن اب اسے یہ یاد نہیں آ رہا کہ 3 کون سی پڑھی ہیں اور 2 کون سی نہیں پڑھی۔ 3 پڑھی ہیں 2 نہیں پڑھی، 3 پڑھی کون سی ہیں اب یہ اسے یاد نہیں آ رہا۔ اب شریعت یہ کہتی ہے، فتویٰ یہ ہے کہ وہ بندہ غور و فکر کرے، جس نماز پر اس کا دل مطمئن ہو جائے کہ یہ پڑھی ہیں وہ پڑھی ہوئی، اب جس پر ہو کہ یہ 2 نہیں پڑھی وہ 2 پڑھ لے، جہاں دل مطمئن ہو جائے۔ اب مثال کے طور پر اس کے دل میں آیا کہ میں نے فجر کی نماز بھی پڑھی ہے، عصر کی بھی پڑھی ہے، مغرب بھی پڑھی ہے، ظہر اور عشاء نہیں پڑھی۔ اب یہاں دل اس کا تھوڑا مطمئن ہوتا ہے۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ وہ ظہر اور عشاء پڑھ لے، اس کی 5 ہو گئی۔ اگرچہ اس نے ظہر پڑھی بھی ہوگی، اس نے ظہر پڑھی ہو عصر نہ پڑھی ہو، اب اسے غلطی ہو گئی، کہا وہ ظہر ہی پڑھے، اس کی وہ ظہر عصر شمار ہو جائے گی، کہا اس کی 5 قبول ہو جائیں گی، اس سے سر سے فرض ادا ہو جائے گا، اتر جائے گا، یہ شریعت ہے۔ لیکن جب حضرت حبیب اجمی سے مسئلہ پوچھا، کہا اچھا 3 پڑھی ہیں 2 نہیں پڑھی، کہا 5 دوبارہ پڑھے۔ کیا کرے؟ 5 ہی دوبارہ پڑھے۔ سائل نے کہا حضرت 3 اس نے پڑھی ہیں 2 نہیں پڑھی، 5 دوبارہ پڑھے؟ کہا ہاں 5 دوبارہ پڑھے۔ کہا کیوں؟ کہا جسے پتہ ہی نہیں میں نے کون سی پڑھی ہیں، خاک پڑھی ہیں؟ کہا خاک پڑھی، اسے پتہ ہی نہیں، کہا 5 دوبارہ پڑھے۔ اب یہ ہے شریعت، طریقت یہ ہے، شریعت جو ہے یہ سیڑھی کا پہلا قدم ہے، طریقت اس کا آخری قدم ہے۔ جو شریعت پر عمل نہیں کر سکتا وہ طریقت پر کرے گا۔ جس نے 3 مشکل سے پڑھی ہیں اسے کو 5 دوبارہ پڑھے، وہ کہ دفع کرو، یہی کہیں گے نا۔ وہ 3 پڑھیاں نے کہتے نہیں 3 بھی دوبارہ نال پڑھو، چھوٹو پر ہیں 2 بھی نہیں پڑھتا میں، اس نے 2 بھی نہیں پڑھنی، یہی ہونا ہے نا۔ تو یہ طریقت ہے، طریقت کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے 2 نمبر پیروں سے بچیں۔ میرا مشورہ ہے آپ سے، اگر کوئی کسی کا مرید ہونا چاہتا ہے اسے ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں، عالم دین کی بیعت ہو جائے، عالم دین سے بڑا کوئی پیر ہی نہیں ہوتا، عالم دین سے بڑھ کر کوئی پیر، ہاں شرط یہ ہے کہ صحیح عالم دین ہو، حقیقی مستند عالم دین ہو، اس کی بیعت ہو جائے، اس سے بڑھ کر قسم خدا کی کوئی پیر نہیں۔ ادھر ادھر نہ بھٹکو، ادھر ادھر ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، جب کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے پھر پریشان ہوتے ہیں، جی فلاں پیر نے یہ کر دیا یہ کر دیا۔ بندہ اس سے پوچھے کہ اس پیر نے یہ جو غلط کام کیا ہے وہ تمہیں گھر سے پکڑ کے لے گیا تھا کیا؟ وہ مجھ سے یہ میرے پاس آؤ۔ ہم خود جاتے ہیں 2 نمبر پیروں کے پاس، اپنی بیٹیوں کو بہنوں کو خود بھیجتے ہیں، جب وہاں سے کوئی غلط کام ہوتا ہے پھر کیا ہوتا ہے جی پیر نے یہ کیا۔ بندہ پوچھے بھی اس تیری بیٹی کو تیری بہن کو وہ گھر سے پکڑ کے لے گیا تھا، بھیجی تو نے خود اس کے پاس، اب اس نے غلط کام کر دیا تو کیا ہوا؟ تو کیا ہوا؟ تو نے خود اپنے ہاتھوں سے تو بھیجی ہے، اب اس کو کیوں کوستا ہے؟ خود کو کوس کے تو نے بھیجی کیوں تھی؟ تو اس لیے آسان طریقہ 2 نمبر پیروں سے بچنے کا، دیکھو جو شریعت پر پورا عمل کر رہا ہے وہی سب سے بڑا پیر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں، جو عالم دین ہے اس سے بڑھ کر کوئی پیر نہیں۔ اب جو بات کیا ہو رہی تھی داتا علی حجویری کی، کہ داتا علی حجویری کا نظریہ کیا ہے، یہاں سے 2 نمبر پیروں کے پاس چلے گئے تو داتا علی حجویری سے بڑا پیر کوئی نہیں، اور داتا علی حجویری نے یہاں صفحہ نمبر 350 کے اوپر اپنا نظریہ بیان کیا۔ کیا کیا؟ نظریہ بیان کیا کہ میں کون ہوں۔ مسئلہ یہ چھیڑا انہوں نے کہ اولیاء انبیاء افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں۔ اب یہ علماء کی بات ہے نا، دیکھیے یہ بات داتا علی حجویری چھیڑ رہے ہیں۔ کہا
انبیاء اور اولیاء افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں، اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے داتا علی حجویری نے اپنا مسلک بیان کیا۔ چونکہ یہی ہوتا ہے، مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھے تو میں یہی کہوں گا، ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک، سنیوں کے نزدیک یہ مسئلہ یہ ہے، اور جو اس کے مخالف ہیں ان کے نزدیک یہ ہے، اور پھر میں دلائل اپنے نظریے پر دوں گا۔ یہی ہوگا نا، یہی طریقہ ہوتا ہے، جس سے بات پوچھی جاتی ہے وہ اپنے نظریے کو بیان کرتا ہے۔ تو داتا علی حجویری نے بیان کیا کہ انبیاء افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں، اولیاء افضل ہیں یا فرشتے افضل ہیں۔ داتا علی حجویری فرماتے ہیں اصل کتاب فارسی کے اندر ہے، آپ نے اس کے اندر فرمایا واضح رہے، یاد رہے، ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ کہا کہ اہل سنت و جماعت، یہ داتا علی حجویری بیان کر رہے ہیں، کہا اہل سنت و جماعت اور مشائخ طریقت کے نزدیک، کہا تمام فرشتوں سے انبیاء افضل ہیں۔ پھر کہا ان کے بعد، کہا فرشتوں میں سے جو 4 فرشتے ہیں رسل الملائکہ ہیں، جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل، کہا ان کے علاوہ باقی سب فرشتوں سے اولیاء افضل ہیں، کہ ان سے اولیاء افضل ہیں۔ کہا یہ مسئلہ کس کا ہے؟ اہل سنت و جماعت اور مشائخ طریقت۔ یہ جملہ بول کر داتا علی حجویری نے بتایا، کہا میں بھی اہل سنت ہوں، اور جو پیر ہوگا، جو صحیح ولی ہوگا، جسے مشائخ طریقت کہا جا سکتا ہے، جو رب کا ولی ہو سکتا ہے، کہا اس کا نظریہ دیکھنا ہو تو یہ دیکھو وہ اہل سنت ہے یا نہیں ہے۔ آسان ترجمہ کروں، اور یہ بات اتنی نہیں، شہداء کہا تو یہ ابن کثیر کے اندر البدایہ و نہایہ کے اندر حضرت امام حسین نے بھی میدان کربلا میں یہی بیان کیا تھا نا، اپنا مسلک بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے کوفہ والو، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا، کیا فرما انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عینی اہل السنہ۔ تیسرے نمبر پر کون تھے؟ قرآن میں انعام یافتہ شہداء۔ امام حسین سے بڑا کوئی شہید ہے؟ امام حسین کہتے ہیں مجھ سے پیار سنی کر سکتا ہے، میرے راستے پر سنی چل سکتا ہے۔ داتا علی حجویری کہتے ہیں میرے راستے پر سنی چل سکتا ہے، میرا نظریہ سنی ہے، اور یہ مسلم شریف میرے پاس موجود ہے۔ مسلم شریف کے اندر یہاں پر جو ہے اس کے مقدمے میں حضرت ابن سیرین کا قول موجود ہے۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں ہمارے زمانے سے پہلے، کہا ہم حدیث مبارکہ لے لیا کرتے تھے، جو بھی حدیث ہمیں سناتا ہم سن لیا کرتے تھے، لیکن جب فتنے شروع ہوئے، جب فرقہ بندی شروع ہوئی، تو کہا پھر ہم نے کیا کیا؟ کہا جب پھر ہمیں کوئی حدیث سناتا ہے، کہا ہم پھر پہلے اس سے پوچھتے ہیں تیرا مسلک کیا ہے۔ مسلم کرتے ہیں نا، یہ مسلم ہے میرے ہاتھ میں۔ ابن سیرین فرماتے ہیں اب ہمیں جب کوئی حدیث سناتا ہے، کوئی قرآن کی آیت سناتا ہے، کہا ہم پہلے پوچھتے ہیں، پہلے یہ بتا تیرا مسلک کیا ہے، کس مسلک سے تیرا تعلق ہے۔ آگے وضاحت کی، کہا اگر آگے سنانے والا ہمیں یہ کہے کہ میں اہل سنت و جماعت ہوں، کون ہوں؟ اہل سنت ہوں، تو کہا ہم حدیث اس سے سن لیتے ہیں۔ اگر کہیں کہ میں اہل سنت نہیں، کسی اور سے اس کا تعلق ہو، تو کہا ہم اسے حدیث ہی نہیں لیتے۔ یہ مقدمے کے اندر امام مسلم نے بیان کیا، اور یہ اس لیے بیان کیا، یہ بتانا تھا کہ اس میں جتنی حدیث میں لکھ رہا ہوں یہ سب کی سب اس کے راوی اہل سنت ہیں۔ مقصد یہ تھا بتانے کا امام مسلم کا۔ تو مجھے بتائیے، امام مسلم جیسا بندہ اور ابن سیرین جیسا بندہ جب سنی کے علاوہ کسی اور سے حدیث نہیں سنتا، تو مجھے بتائیے اور باقی چیزیں وہ سننے کے لیے کیسے تیار ہوتا ہوگا؟ تو یہ ساری چیزیں یہ بتا رہی ہیں۔ اب پیچھے لوٹیں، کہاں سے چلے تھے؟ اہدنا الصراط المستقیم سے۔ تو اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا اس ساری وضاحت کے بعد؟ بندے مومن، اے انسان،
اگر تجھے مجھ سے کوئی دعا مانگنی ہے، کوئی چیز چاہیے، کسی چیز کی طلب ہے، تو رب کا قرآن کہہ رہا ہے، کہا بندہ یہ دعا کر، پہلی میری تعریف کر، پھر میرے احسانات جو تجھ پر ہیں کہا ان کو بیان کر کہ میں نے تجھ پر کیا کیا احسانات کیے ہیں، کہا اس کے بعد اگر تجھے کچھ مجھ سے مانگنا ہے تو کیا مانگ، کہا یہ مانگ کہ مولا ہمیں زندگی عطا فرما تو اہل سنت کے نظریے پر عطا فرما، اور موت عطا فرما تو اہل سنت پر عطا فرما۔ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن ہی پڑھا ہے نا، حدیث ہی پڑھی ہے نا، حدیث بھی ایک ہی پیش کیا، یہ صرف مسلم سے، کسی اور سے نہیں کی نا۔ یہی کہا جاتا ہے نا، قرآن سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے دکھاؤ۔ اور مزے کی بات بتا دوں، اور آخری بات ختم بالکل، جو یہ کہتا ہے نا کہ بخاری اور مسلم سے دکھاؤ، وہ دوسری پارٹی کی بات کر رہا ہوں، جو یہ کہتے ہیں قرآن سے دکھاؤ، بخاری سے دکھاؤ، مسلم سے دکھاؤ۔ ان کا نظریہ ہی انہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ بخاری اور مسلم پڑھ سکیں، ان کا نظریہ انہیں اجازت نہیں دیتا۔ یہ آپ لوگوں کو صرف گمراہ کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ ان کے نزدیک جو مقلد ہو وہ مشرک ہے۔ فتاوی جات موجود ہے، میں دکھا سکتا ہوں۔ ان کے نزدیک جو کسی امام کا مقلد ہو وہ کون ہے؟ مشرک ہے۔ کیا ہے؟ مشرک۔ اور امام بخاری ہوں، امام مسلم ہوں، امام ترمذی ہوں، امام نسائی ہوں، جتنے بھی محدثین ہیں سب کے سب مقلد ہیں۔ امام مسلم بھی مقلد ہیں، امام بخاری بھی مقلد ہیں۔ تو ان کے نزدیک تو یہ ہوئے مشرک، جو کہ مقلد ان کے نزدیک مشرک ہے۔ تو جب ان کے نزدیک یہ مشرک ہوئے تو مشرک کی بیان کردہ حدیث قبول ہوتی ہیں؟ امام مسلم تو فرماتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے علاوہ کسی اور مسلمان سے بھی حدیث نہیں لینے کو تیار، تو مشرک سے کہاں حدیث سنی جا سکتی ہے؟ مشرک کی تو روایت ویسے ہی قابل قبول نہیں ہوتی، تو ان کے نزدیک تو مسلم بخاری ویسے ہی قابل قبول نہیں ہے۔ یہ صرف آپ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، آپ کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ، مسلم میں دکھاؤ، ورنہ ان کا نظریہ انہیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ رب کے قرآن نے کہا اہدنا الصراط المستقیم، مولا نے کہا یہ دعا مانگو مجھ سے کہ مولا ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ صراط مستقیم کون سی؟ انعام یافتہ بندوں کی۔ انعام یافتہ بندے کون؟ اولیاء کرام۔ اولیاء کرام کے ساتھ کیسے چلنا ہے؟ کہا ان کی طریقے کو اپناؤ، ان کے نظریے کو اپناؤ۔ ان کا نظریہ کیا ہے؟ وہ اہل سنت و جماعت ہے۔ تو اب ترجمہ یہ بنا اہدنا الصراط المستقیم کا، رب کہہ رہا ہے اے بندہ مومن مجھ سے دعا کرنی ہے تو یہ کر کہ مولا زندہ رکھ تو سنیت پر رکھ، اگر موت عطا فرما تو سنیت پر عطا فرما۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رب کا قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اے سنیو تمہیں مبارک ہو، تم پہلے سے ہی سنی ہو، تم پہلے سے ہی سنی ہو۔ اور اب یہ دعا کیا کرو کہ مولا ہمیں موت بھی اسی نظریے پر عطا فرما۔ تو یہ رب کا کتنا بڑا احسان ہے، اور یہ ہماری بات نہیں، یہی رب کا قرآن ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ ہمارا مسلک قرآن کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں۔ تو ساری گفتگو میں کوئی اور بات ہوئی، صرف قرآن ہی چلا نا، صرف قرآن ہی بیان کیا نا، تو ہم سے بڑھ کر کوئی قرآن نہیں بیان کر سکتا۔ قرآن سیکھنا ہے تو ہم سے سیکھو کہ قرآن پڑھنا کیسے ہے۔ تو اس لیے یہ اولیاء کی محبت موضوع کیا تھا؟ اولیاء کی محبت ضروری کیوں ہے؟ یہ رب کے قرآن نے کہا صراط مستقیم کے لیے اولیاء کے طریقے کو اپنانا پڑے گا۔ اولیاء کے طریقے سے ہٹو گے تو صراط مستقیم ملے گی نہیں۔ تو جس کے طریقے کو اپنانا اس کی محبت بھی لازمی ہوتی ہے۔ تو اولیاء کرام کی محبت کیوں ضروری ہے؟ یہ رب کے قرآن نے کہا جنت میں جانے کے لیے اولیاء کی محبت فرض ہے۔ قرآن ہی پڑھا، کچھ اور نہیں، یہ قرآن سے بیان کیا۔ دعائے خالق کے کائنات ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل سنت و جماعت پر زندگی اور اسی پر ہی موت عطا فرمائے۔